وہ میری اس زمانے میں ایکسپریس میں جو پروگرام میں کر رہا تھا، پروڈیوسر تھیں عرفانہ. اچھا. عرفانہ اگر سن رہی ہیں تو اس زمانے میں جب میں نے عرفانہ کو کہا کہ میں نے عائشہ کو میسج کیا ہے تو مجھے جواب نہیں آیا، تو عرفانہ نے مجھے بولا کہ تو دیکھو مطلب کہ شی سو پریٹی، تم اس کے بال دیکھو، تم اس کی آنکھیں دیکھو، تو وہ تمہیں میسج نہیں کرے گی. عرفانہ نے مجھے اس ٹائم پہ بولا. میں نے کہا عرفانہ تم دیکھنا، یہ میں نے بول دیا عرفانہ کو. اچھا اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. عائشہ ایک دفعہ ہم گھر میں تھے، صبح صبح میں اٹھا ہوں تو یہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں، آملیٹ بنا رہی تھیں. تو میں نے عرفانہ کو کال کیا آؤٹ آف دا بلو، بڑے عرصے سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے کہا کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ اس نے کہا جی ٹھیک. تو میں نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ یہ تو تمہارے میسج کا جواب بھی نہیں دیں گی؟ اس نے کہا. میں نے کہا دیکھو میرے لیے آملیٹ بنا رہی ہے. ویسے بڑا مرد کا مسئلہ ہے نا، وہ مردانہ انا کی تسکین ہوئی. مرد جو ہے نا وہ محبت نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، فتح کرنا چاہ رہا ہوتا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. یہ بہت صحیح بات کی ہے ویسے آپ نے. اسی لیے خواتین مجھے پسند کرتی ہیں. نہیں وہ صرف ایک لائٹ موڈ میں تھا، لیکن آپ یہ تو مانیے کہ مرد کی فطرت میں یہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، یہ والی، یہ فتح کرنے والی. فتح کرنے والی. ہاں اینکر کاٹ تو مغل بادشاہ بہت لگ رہے ہیں. اچھا لیکن بات آگے نہیں بڑھی، یہ ہو گیا انہوں نے السلام کا جواب نہیں دیا. پھر بس وہ جو طریقہ واردات تھا پھر وہ جو تھا وہ کام کر گیا. میں نے کہا کہ مطلب کیا مسئلہ ہے، میرا کیا اس سے لینا دینا، اور یہ مجھے ایٹیٹیوڈ کس چکر میں دے رہا ہے. تو وہ ایک سوچ بندے کو آتی ہے نا. تو پھر میں ذرا انکوزیٹو ہوئی اس کے بارے میں کہ پتا تو کیا جائے اس کا پرابلم کیا ہے. اس کے بعد پھر میں نے میسج کیا تھا. اور آپ دونوں لاہور میں تھے اس وقت؟ ہاں جی لاہور میں ہی تھے، لاہور ہیڈ آفس میں تھے. پھر میرے خیال میں وہاں سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا. نہیں تو جب آپ نے میسج کیا تو کیا میسج کیا، یاد پڑتا ہے؟ میرے خیال میں سلام دعا حال چال پوچھا تھا. I watched your show, it was good. یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ پرپوز کرنا یا آگے بڑھنا یا اظہار کرنا کہ بھئی میں اب تمہارے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہتا ہوں، اس کا اظہار پھر کس نے کیا؟ میں نے. آپ نے کیا؟ یہ جو بندے خبراں جو اناؤنس کر دیندے نے. تو یاد پڑتا ہے کہ جب یعنی کہ جیسے کہیں کہ دونوں کی دلچسپی ایک دوسرے میں پیدا ہو گئی یا بڑھ گئی، وہ ملاقات یاد پڑتی ہے جسے عرف عام میں ہم ڈیٹ کہتے ہیں. وسیع بھائی بہت ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. بہت بڑی پھپے ٹوٹنی ہے. اچھا ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پرپوز کرنے میں اور پھر اس چیز میں کہ ان کو لگا کہ شاید شی از دا ون، وہ والی جو ایک فیلنگ آتی ہے، اس میں میرے شہر چھوڑنے کا بڑا عمل دخل رہا. کیونکہ جب دوری بنتی ہے نا تو پھر بندے کو وہ زیادہ احساس ہوتا ہے. جب میں نے کراچی گئی، جیو جوائن کیا، تو میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے وہ شاید اس سے پہلے اظہار نہیں ہوا ہے. نہیں اظہار ہو چکا ہے اور آپ چلی گئی ہیں کراچی. اور میں چلی گئی. تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے اظہار شادی والا نہیں ہوا، پسندیدگی والا ہوا. اور میرے خیال میں جب میں چلی گئی تو پھر شاید جو ہے وہ ذہن میں الارم بجنا شروع ہو گئے کہ شی واز دی ون. پہلی ملاقات وہ جو آفس سے ہٹ کے جو ایک کہیں کینڈل لائٹ ڈنر ہے یا ہم نے مووی دیکھی تھی ساتھ. ہاں وہ فرسٹ ٹائم میں نے انہیں پھر انوائٹ کیا تھا کہ ہم اکٹھے مووی دیکھتے ہیں. مووی دیکھنے گئے. یہ جو بندے گھبرا کے ڈراؤنی مووی دیکھ رہے ہیں. کون سی فلم دیکھی تھی؟ اچھا وہ بول تھی. بول شعیب دیکھنے گئے. ہاں شعیب منصور صاحب. اس فلم کا تاریخی جملہ سکھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ جی 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 جی. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ پاپی نے کچھ کھوایا نہیں، انہوں نے کہا کھلا نہیں سکتے تو ادھر لائے کیوں ہو؟ ناظرین اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ سہیل، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب. اچھا یہ بتائیے کہ دونوں جب ایک شعبے سے ہوں تو گھر میں پھر گفتگو جو ہے وہ سیاست پر ہی ہوتی ہے یا کبھی موسم پر، محبت پر، کسی رومانوی گانے پر بھی ہوتی ہے، یا بس عمران خان، نواز شریف اور شہباز شریف یہی سب چلتا رہتا ہے؟ نہیں، ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کام سے ریلیٹڈ زیادہ ہوتی ہے. اچھا ہاں زیادہ گفتگو یہ ہوتی ہے آپ کی سیلری آ گئی ہے؟ وہ میں یار پوچھتی ہوں. پہلی بار اس بندے دی گل مینوں پسند ہے. بس آپ کہتی ہیں کہ شام دیکھو کس قدر حسین موسم ہے، اور وہ ادھر سے کہتے ہیں کہ وہ سائفر دا نہیں پتہ لگ رہا ہے.
نہیں اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ احتشام صاحب کے موڈ سے ہے. اچھا اگر تو موڈ اچھا ہوا اور موسم پہ بات کرنے کا ان کا دل کیا تو پھر تو آپ 2 گھنٹے بات کرا لیجیے. اچھا یہ ہمارے یوٹیوبر ہیں چودھری اسحاق صاحب جناب یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, خاص طور پہ انہوں نے کہا تھا جی احتشام صاحب آئے تو مجھے اس سے کچھ بات کرنی. سر میں تو یقین کرو تہاڈا عاشق ہاں. تہاڈا جڑا میں لاسٹ ایپیسوڈ ویکھیا نا سما ٹی وی چھڈن والا جڑا تسی اناؤنس کر رہے سو, یقین کرو تسی فلم سٹار محمد علی لگ رہے سو. اب آج سما ٹی وی کے ساتھ یہ سفر ختم ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی تسلی ہے کہ میں نے جس بھی چینل پہ جتنی دیر بھی کام کیا ہے اپنے ضمیر کی آواز پر کیا اور اسی تسلی کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا ہوں. اتنا جذباتی ہو کے تسی کہہ رہے سو میں عوام کی بات کروں گا, عوام کے مسائل کی بات کروں گا, روٹی کپڑا مکان کی بات کروں گا, سلام متاثرین کی بات. ڈگنا پینا رام ڈگنا پینا. اور میرے خاص ٹائگر تھے یہ. بہت اچھے, انہوں نے جنگل چھاڑو. 2013 میں مجھے پکا یقین تھا کہ احتشام جیتے گا, مگر اتنی دھاندلی کہ اندر سے گھاس باہر آئی, بیگز میں سے بس گھاس باہر آئی ہے. الیکشن تو گھنٹہ پہلے تو ٹکٹ دیتی سی, ہارنے سی. ویسے 2013 میں آپ کو لیٹ ٹکٹ ملا تھا؟ دھاندلی کی وجہ سے نہیں ہم آ رہے تھے اس حلقے میں عمران خان صاحب. میں تو اس وقت بھی ٹیلی ویژن پر پرائم ٹائم پر کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا اور میں وہ ریزائن کر کے پاکستان تحریک انصاف میں نے جوائن کی تھی بیکاز آئی تھاٹ کہ یہ ایک واقعی میں نظریہ جس کا حصہ مجھے بننا چاہیے, نیا پاکستان بننا چاہیے. اور خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی یہاں پہ لاہور والے ان کے گھر میں زمان پاک میں, اور عمران خان صاحب نے مجھے یاد ہے مجھے کہا کہ احتشام بس نظریہ مت چھوڑنا. تو وہ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ بعد میں مجھے لگا کہ پوری پارٹی ڈی ریل ہو گئی. اچھا 2013 کے الیکشنز میں ہوا یہ کہ خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا, میرا جو آبائی حلقہ تھا ننکانہ صاحب میں, وہاں سے مجھے ٹکٹ ملا. لیکن آخری لمحے میں جب اگلے دن ریٹرننگ آفیسر نے بدلے کا نشان الاٹ کرنا تھا تو پنجاب کے جو صدر تھے اس وقت کے, انہوں نے میرا ٹکٹ مجھ سے لے کر ایک ایسے شخص کو دے دیا جس کے پاس میٹرک کی 2 ڈگریاں تھیں اور جو نادے ہندگان تھا, سوئی گیس کا, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے ٹکٹوں کی تقسیم میں زیادتی کی, ایک طرح سے غلطیاں ہوئیں. تو مجھے لگا کہ جس طرح سے جو ماحول ہے پی ٹی آئی کا, جس کے لیے میں آیا تھا تبدیلی کے لیے, نیا پاکستان, باہر کے ملکوں سے لوگ نوکریاں کرنے یہاں پر, مجھے لگا کہ ابھی بہت دور ہے. مجھے لگا کہ اتنا رش ہو گیا اس پارٹی میں, اس میں الیکٹیبلز کا اور یہ مفاد پرست ٹولوں کا, اچھا کہ اس میں تو پھر وہی کرنا پڑے گا جس طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ہو رہا ہے. Then I thought and decided that I should go back to media and practice. تو میں اگر یہ کہوں کہ then I never looked back at تو میں اگر یہ کہوں کہ آپ politics. عمران خان صاحب سے مایوس ہوئے, یہ درست ہوگا؟ اس وقت کی جو صورتحال تھی اس سے تو ہوا, اور آج بھی اگر پی ٹی آئی پہ کبھی میں تنقید کر دوں تو پی ٹی آئی کے دوست سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں اس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اس وجہ سے. یہ آپ پہ بہت اعتراض ہوتا ہے. اعتراض ہوتا ہے. 2013 کے بعد وہ کہتے ہیں 2018 میں نہیں ملا. بھائی 2018 میں نے کبھی ٹکٹ مانگا ہی نہیں. میں اس وقت اے آر وائی پر کام کر رہا تھا اور میں وکالت کر رہا تھا, میں میڈیا کر رہا تھا, اور مجھے لگتا ہے یہی میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور آپ کے دل میں کہیں یہ رنجش کبھی نہیں رہی پروگرامز کرتے ہوئے کہ 2013 میں آپ کے ساتھ ٹکٹ کی تقسیم پر زیادتی کی گئی؟ نہیں, میں اتنا چھوٹا ذہن کا آدمی ہوں نہیں وسیع بھائی. تو صرف اس لیے کہ ایک چھوٹے سے حلقے میں ایک ٹکٹ کا مسئلہ تھا تو اس لیے تو میں نہیں بول سکتا نا, میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری. مگر پی ٹی آئی والے دوست یہ بات نہیں مانتے. میرا خیال ہے بہت سارے نہیں مانتے, لیکن بہت سارے مانتے بھی. یہ سمجھدار نے اس کے بعد ایئر وے چلے گئے کہ خلاف بولنا ہی نہ پوے.